الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات آج ہم کو کہنے پڑ رہی ہے۔ تعجب ہے ایسے مسلمانوں پر، تعجب ہے ایسے مسلمانوں پر جس کو یہ بتانا پڑے کہ حاجت روا، مشکل کشا صرف اللہ تبارک و تعالی ہی ہے۔ کتنی افسوسناک بات ہے، کتنا افسوس ہوا جب میں نے یہ بات پڑھی کہ آج افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر جس کو یہ بتانا پڑے کہ بتاؤ کہ اللہ ہی ایک ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی دعا سننے والا ہے، اللہ ہی بیماری دینے والا ہے، اللہ ہی شفا دینے والا ہے، وہی زندگی دینے والا ہے، وہی موت دینے والا ہے۔ ہر کام اس کے نظریے سے ہوتا ہے اور اس میں کوئی کسی کا اختیار نہیں چلتا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے اس کے بھی عجیب عجیب چیزیں بنا لی ہیں کہ فلاں مزار پہ چلے جاؤ آپ کو اولاد ہو جائے گی، فلاں مزار پہ چلے جاؤ وہاں بکرے کی قربانی کر دو آپ کے کاروبار میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی، فلاں مزار پہ چلے جاؤ وہاں ایک تعبیذ باندھنے سے اور وہاں کی کھڑکی میں لال دھاگا باندھنے سے، اپنے ہاتھ میں لال دھاگا باندھنے سے آپ کی سب حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے جھوٹے لوگ نہیں چاہیے جو پہلے تو کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اور اس کے بعد فلاں جگہ جا کے سجدہ کریں اور دوسروں سے مانگے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ اس کو صرف وہی لوگ پسند ہیں جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اس کی بندگی کریں، اس کی عبادت کریں۔ اگر وہ کوئی مشکل وقت بھیج دے تو اس پہ صبر کریں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے مانگے بس۔ لیکن آج مسلمانوں کو مولانا، مفتی، مدرسے والے چیخ کے بولتے ہیں کہ نہیں، مشکل کشا صرف اور صرف اللہ ہے، حاجت روا صرف اور صرف اللہ ہے، ہر چیز کو دور کرنے والا، بیماریوں کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، باقی کسی کی ذات نہیں ہے۔ پھر بھی مسلمانوں کے سمجھ میں نہ آیا، ہر دن اس پہ بحث ہوتی رہتی ہے کہ نہیں یہ ان سے مانگنا ٹھیک ہے، ان سے مانگنا ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں اس بحث میں پڑتے ہو؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ کس نے پیدا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، تو جو کریٹر ہوتا ہے، جو کریٹ کرنے والا ہے، تو عبادت اور بندگی پھر اسی کی جائے گی اور کسی کی نہیں کی جائے گی۔ اور آج کل یہ اتنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے اور قیامت تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہونے والا۔ جس کے دل میں یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دی کہ ہر سب کچھ اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے، وہ مسلمان ٹھیک ہو گیا، باقی جو کر رہا اس کو کرنے دو۔ یہ تو لوگوں نے تو اپنے کاروبار میں پیسے کمانے کے لیے مزار کھولے رکھی ہوئی ہے۔ لوگ آتے ہیں، بریانی کھاتے ہیں، پیسے دے کے جاتے ہیں اور کیا کیا چیزیں دے کے جاتے ہیں۔ مزار والے بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ لوگ آنا چھوڑ دیں تو یہ بابا نہ تو ہم کو پیسے دے سکتے ہیں، نہ میری بگڑی بنا سکتے ہیں، نہ ہم کو اولاد دے سکتے ہیں، یہ ہم کو کچھ بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ 100 روپے کی بہت دور کی بات ہے، یہ ایک اٹھنی بھی نہیں دے سکتے ہیں۔ آج میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ میں قرآن پکڑ کر یہ بات کہہ دوں کہ کوئی انسان اگر میرے ہاتھ میں
ایک طرف چاند اور دوسری طرف سورج لا کے رکھ دے، پھر بھی میں یہ بات نہیں مانوں گا کہ مزاروں پہ جانے سے کچھ ہوتا ہے۔ مراد پوری ہوتی ہے، اولاد ملتی ہے، کاروبار میں برکت ہوتی ہے، ہم یہ بات تصدیق نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم صرف یہی بولیں گے جب تک میرے دل میں جان ہے، جب تک میرے جسم میں خون ہے، جب تک میری سانس ہے، میرے منہ سے صرف یہی نکلے گا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، اللہ ہی ایک ہے۔ وہی بندگی کے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کی بندگی کی جائے گی، باقی کسی کی عبادت اور بندگی نہیں کی جائے گی۔ ہم ہمیشہ یہی بات بولیں گے، چاہے لوگ ہم سے نفرت کریں، چاہے لوگ ہم سے محبت کریں، چاہے لوگ میری ویڈیو دیکھیں یا میری ویڈیو نہ دیکھیں، لیکن ہم صرف ایک ہی بات کہیں گے کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت ہوگی، اسی کی بندگی ہوگی، اسی کے سامنے سر جھکایا جائے گا۔ کسی مزار پہ، کسی بابا کے پاس کہیں جا کر سر نہیں جھکایا جائے گا، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے دربار میں سر جھکایا جائے گا۔ اس نے کسی کو اختیار نہیں دیے ہیں۔ بہت سے لوگ اسی پہ بحث چھڑی ہوئی ہے کہ اس کو اختیار، تمہیں کیا مطلب ہے ان چیزوں سے؟ تمہیں کیا مطلب ہے؟ اللہ سے مانگو بس، تمہیں کیا مطلب بحث میں پڑھنے کی ضرورت ہے؟ کیا کر لیا تم نے بحث میں پڑھ کے؟ کیا کر لیا تم نے؟ نمازیں پڑھ پائی؟ عبادت کر پائی؟ نبی کے طریقے کو اپنا پائے؟ بحث کر کے تم نے کیا کر لیا؟ پہلے یہ بتاؤ کیا کر لیا؟ اسی میں پھنسے ہوئے ہو کہ وہ دیوبندی ہے، وہ بریلوی ہے، وہ مزار پہ جاتا، ہم نہیں مزار پہ جاتے، وہ مزار پہ جا کے مرادیں مانگتا، ہم نہیں مزار پہ جاتے ہیں۔ بس یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ عمل کیا؟ قیامت فرشتے یہی پوچھیں گے۔ میرے بھائی، اپنے دماغ و دل پہ زور ڈالو اور اپنے آپ سے پوچھو، اپنے ضمیر سے پوچھو کہ جو انسان ایک بار دنیا سے رخصت ہو گیا وہ ہماری بگڑی کیسے بنا سکتا ہے؟ وہ کیا ہماری مدد کر سکتا ہے جو ایک بار دنیا سے رخصت ہو گیا؟ اگر اللہ چاہتا تو اللہ ضرور قرآن میں یہ بات فرما دیتا کہ مجھ سے مانگو، اور میرے جو بہت خاص بندے ہیں، جو ولی ہیں، جو میری خوب عبادت بندگی کرنے والے ہیں، میں نے ان کو بھی اختیار دیے ہیں، اور آپ ان سے بھی مانگو، وہ بھی آپ کی بگڑی ہو آپ کا کام بنائیں گے۔ لیکن قرآن میں کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں لکھا ہوا قرآن میں ایسا۔ نہ کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ہمیشہ یہی فرمایا، مسلمانوں شرک سے بچو۔ شرک کیا ہے؟ غیر اللہ کو پکارنا، اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مانگنا، کسی اور کے در پہ ہاتھ پھیلانا، کسی اور کے سامنے سر جھکانا، یہی تو شرک ہے، جس سے ہمارے نبی نے منع کیا ہے کہ غیر اللہ کو مت پکارو۔ جو حاجت، جو ضرورت، جو مشکل تم کو آ رہی ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ وہی تمہاری حاجت، وہی تمہاری مشکل دور کرنے والا ہے، باقی کوئی نہیں دور کرنے والا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا لیکن شرک معاف نہیں کرے گا، اور فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو۔ قیامت کے دن اللہ دیکھ لے گا کہ ایسے جھوٹے لوگ نہیں چاہیے جو آئے میرے پاس اور بولتے ہیں کہ ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، بعد میں پھر ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ ایسے لوگ نہیں چاہیے اللہ کو۔ وہ ایسے لوگ چاہیے جو صرف اور صرف اس کی مان کے چلیں، اس کی عبادت کریں، کیونکہ پیدا اس نے کیا ہے۔ کھلانے والا وہ ہے، پلانے والا وہ ہے، زندگی موت اس کے ہاتھوں میں ہے۔ ہم کیوں کسی کی عبادت کریں، ہم کیوں کسی کی بندگی کریں؟ ہم تو صرف اسی کی مان کے چلیں گے جو پورے کائنات کا پالن ہار ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، کہ بندہ کوئی گناہ کر بیٹھے تو کہتا ہے کہ مانگو ہم معاف کر دیں گے۔ تو مانگ تو صحیح، اور نہ معاف کرے تب دیکھنا۔ تو کون معاف کر سکتا ہے گناہ؟ دعا کون قبول کر سکتا ہے اللہ کے سوا؟ پھر ہم کیوں کسی سے مانگے؟ ہمیں ضرورت نہیں ہے کسی کی اللہ تعالیٰ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔